اگلا مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے، نگاہیں جھکی ہوئی تھی، قیام اتنی مشہور حدیث ہے جب وہ قبلہ کا رخ پھیر دیا گیا، کائنات، فخر موجودات، رحمت دو عالم، نور مجسم، حبیب کردگار، احمد مختار، حضور علیہ تحیت و ثناء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر درود و سلام پیش کرنے کے بعد سامعین معظم، خوش بخت ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ پاک اپنے محبوب کی یاد میں مل بیٹھنے کی توفیق بخشتا ہے۔ بڑے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے، بہت سے لوگ آپ کو کل بھی ملیں گے جو آپ کو کہیں گے یار دل تو ہمارا بھی تھا لیکن مجھے یہ کام پڑ گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ یہ وہ سعادت ہے جو پیسوں سے حاصل نہیں ہوتی، یہ محض رب کے کرم سے یہ توفیق ملا کرتی ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بات یہ ہے، آپ غور کریں اس بات پہ، جب اللہ تعالیٰ کو کوئی بندہ پسند آ جاتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے نامہ اعمال میں نمازیں کتنی ہیں، روزے کتنے ہیں، عبادتیں کتنی ہیں، راتوں کو جاگنا ہے بھی نہیں، کچھ نہیں دیکھتا، بس وہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں میرے محبوب کی محبت کتنی ہے، اسے اپنے محبوب کا تذکرہ سننے یا سنانے کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ یہ رب کی رضا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس لیے اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں جب کسی محفل میں بیٹھ کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے سننے کی توفیق مل جائے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آواز کم ہو جائے، کیونکہ آپ روز مولویوں کو سنتے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ مولویوں کی کوشش ہوتی ہے کہ سپیکر والے کو پاگل کر دیتے ہیں، اور کھول ہوئے اور کھول، پاڑ دے ان کے کان، کیا خیال ہے؟ کیونکہ انہیں بات سمجھانی کوئی نہیں ہوتی، انہوں نے سر لگانی ہے، ترنم لگانا ہے یا کوئی شعر سنانا ہے اور وقت ضائع کر دینا ہے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے ہمیشہ سے، یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ مجھے روز سنتے ہو، ہر جگہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کے محبوب کی محبت کے قیمتی پھول سینوں میں بسا دیے جائیں، اور اللہ کرے ہم اسی محبت میں ایسے گم ہو جائیں کہ ہمیں اس محبت میں ڈوب کے قرآن مجید کو سمجھنے کی بھی توفیق ملے اور اس پر عمل کی بھی سعادت نصیب ہو۔ میں نے بڑی مشہور و معروف ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا سامنے رکھا ہے، صرف اس نیت سے کہ اللہ کرے ہمیں اس کی سمجھ بھی آ جائے۔ رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے، قل، اے پیارے محبوب آپ فرما دیجئے، قل، اے پیارے محبوب آپ فرما دیجئے۔ پہلے ترجمے کو غور سے سنیں، پھر کیا فرمایا؟ فرمانا کیا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ پاک تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اچھا، بات بڑے مزے کی ہے، رب نے فرمایا کل آپ فرما دیجئے، مالک یہ بات تو نے اپنے بندوں کو بتانی ہے، خود ہی کہہ دیتا۔ اے مالک یہ بات تو نے اپنے بندوں سے کرنی ہے، انڈائریکٹ جو کر رہا ہے ڈائریکٹ کہہ دیتا، ڈائریکٹ کہہ دیتا۔ کئی بار تو نے ایسا بھی کیا ہے، یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب بھی کیا ہے تو نے، تو یہاں بھی یہ بات کہہ دیتا۔ لیکن آپ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ لو، اسلوب قرآنی یہ ہے کہ جب بھی اللہ پاک نے کوئی راز کی بات کرنی ہوتی ہے
کوئی محبت کی بات کرنی ہوتی ہے، کوئی پیار کی بات کرنی ہوتی ہے تو وہ اپنے محبوب کی زبان سے کیا کرتا ہے۔ اچھا مزہ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید میں ایک بڑا مشہور مقام ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی وہ سورت یاد ہے، سورہ اخلاص۔ اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد۔ اللہ فرماتا ہے پیارے محبوب ہوں میں ایک، ہوں میں وحدہ لا شریک، کوئی میرا شریک نہیں، کوئی میرا ہمسر نہیں، کوئی میرا ہم پلہ نہیں، نہ میں کسی سے پیدا ہوا، نہ کوئی مجھ سے پیدا ہوا، نہ کوئی میرا ہمسر، نہ کوئی میرا ثانی، نہ کوئی پاسبل، نہ کوئی ممکن ہے ہی نہیں۔ لیکن اے پیارے محبوب میرا دل کرتا ہے یہ بات بھی تو اپنی زبان سے ان کو فرما دے، میرا دل کرتا ہے یہ نغمہ بھی تیری زبان سے چلے کہ رب کو ماننا ہے تو ایک مانو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صداقت کے شہنشاہ کا عقیدہ کتنا خوبصورت تھا۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور رب کے بارے میں فرمائیے، تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے بڑا کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب یہ دیا، فرمایا سننے اے پوچھنے والے سن، تو اللہ کے بارے میں پوچھ رہا ہے، مجھے میرے لجپال آقا نے فرمایا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ غور نہیں کی بات پہ، انہوں نے کہا مجھے میرے لجپال آقا نے فرمایا ہے کہ اللہ کہنے لگے کیا مطلب؟ تمہیں نہیں پتا؟ تمہیں نہیں پتا؟ کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو جانتے ہی کچھ نہیں تھے، ہمیں تو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، نہ ہم کسی کو جانتے تھے، نہ کوئی ہمیں جانتا تھا، نہ ہم کسی کو پہچانتے تھے، نہ کوئی ہمیں پہچانتا تھا۔ ہوا یہ کہ جب ہم نبیوں کے تاجدار کے قدموں میں جا کے بیٹھ گئے تو رب کائنات نے ہم پہ سب سے بڑا کرم یہ کیا کہ اپنے محبوب کی زبان سے اپنی ذات کا پتہ دے دیا، اپنے محبوب کی زبان سے اپنا پتہ دے دیا۔ کتنی مشہور حدیث ہے، جب وہ قبلہ کا رخ پھیر دیا گیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء وَلَنُوَلِّيَنَّكَ۔ آیا ہے کیا پیارے الفاظ ہیں، غور کریں اس بات پہ۔ جب یہ آیت نازل ہوتی ہے معاملہ کیا تھا کہ اللہ کے پیارے محبوب میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مسجد نبوی شریف میں بھی جو نمازیں پڑھتے تھے وہ کدھر منہ کر کے پڑھتے تھے بلا؟ بیت المقدس کی طرف، بیت المقدس کی طرف، فلسطین میں جو بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ اچھا وہ جو تھے نا وہاں کے رہنے والے، انہوں نے کہا ساری باتیں نئی لے آئے ہو، مسلمانوں کو تانے دینے لگے، ساری باتیں نئی کر دی ہیں، کلمہ نیا لے آئے ہو، نماز نئی لے آئے ہو، قرآن آپ کے پاس آ گیا ہے، کتاب نئی لے آئے ہو، نبی نیا لے آئے ہو، ایسا کرو نا قبلہ بھی تو کوئی نیا لاؤ پتہ چلے تمہارا۔ اچھا جب یہ معاملہ آیا تو یہ بات اللہ کے پیارے محبوب کے کانوں کی سماعت تک بھی چلی گئی۔ اب جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ کہاں تھے؟ آپ مدینہ پاک کے ایک محلے کے اندر ایک مسجد ہے جس کا نام ہے قبلتین، آج بھی اس مسجد کا نام ہے قبلتین۔ اس مسجد میں تھے آپ، اس مسجد کے قریب تھے آپ، وہاں نماز کا وقت ہو گیا۔ اب راوی کہتا ہے مجھے شک ہے کہ وہ عصر کی نماز تھی یا ظہر کی تھی، لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ تھی 4 رکعت والی، تھی 4 رکعت والی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اس مسجد قبلتین میں مسجد اقصی کی طرف، وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھانا شروع کر دی، اور نماز کے دوران اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے کئی بار آسمان کو دیکھا۔ ایک بات بتاؤں مسئلے کی،
मसले की बात बता दूं, मसला भी समझो, मसाइल भी सुना करो। नमाज के अंदर अपनी नज़र को कहाँ रखते हैं? सजदे वाली जगह पे, जब बंदा कयाम में खड़ा होता है, सजदे वाली जगह पे। अच्छा ये भी बात बता दूं क्यों रखते हैं, सजदे वाली जगह को क्यों देखते हैं भला, पता है आपको? इसलिए कि सजदे वाली जगह पे नज़र होती है, हाथ बंधे होते हैं, निगाहें झुकी होती हैं, और ये जहन में होना चाहिए कि मैं इसलिए नीचे देख रहा हूँ कि मैं कुछ भी बन जाऊँ, मैं जितनी दिल तरक्की करता चला जाऊँ, बिल आखिर मुझे उसी ज़मीन में जाके समाना है। मत भूला करो इस बात को कि हमारा आखिरी मस्कन ज़मीन है, मैंने ज़मीन में जाना है। अल्लाहु अकबर। और ये कयाम में नज़र रखी जाती है कहाँ पे? अगला मसला क्या है? ये तो हाथ बंधे हुए थे, निगाहें झुकी हुई थी, क़याम की हालत है, कहाँ देख रहे हैं? कहाँ देखते हैं? अच्छा मसला ये है कि कोई बंदा अपनी निगाहों को आगे पीछे नमाज में ना करे, अपनी निगाहों को आगे पीछे करेगा, ये मकरूह है, नापसंदीदा अमल है, शरीयत ने इसको पसंद नहीं किया। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो नमाज यहाँ पढ़ रहे होते हैं तो ऐसे भी कर रहे होते हैं, देखते हैं आप। हंसाना मकसूद नहीं, मसला समझाना मकसूद है। अल्लाह करे हमें बात समझ आ जाए। देखना नीचे है, उस जगह पे देखना है। और मसला ये है कि किसी ने दाएं बाएं या ऊपर देखने की कोशिश की और उसका सीना अपनी जगह से हल गया। तवज्जो, मसले को सुनो। उसका सीना अपनी जगह से हल गया, मूव कर गया। इधर देखो हल गया ना, इधर हल गया ना, ऊपर हल गया ना, सीना हल गया, सीने में हरकत आ गई तो नमाज टूट गई। मसला याद रख लियो, नमाज बातिल हो गई है उस बंदे की। इसलिए सीने में हरकत नहीं आनी चाहिए, देखना ही नहीं चाहिए, देखना ही मकरूह है। देखते हुए कि सीने में हरकत आ गई तो फिर क्या होगा? नमाज टूट जाएगी। ये मसला ज़हन में रख लो। अच्छा मैं बताने लगा था, इससे अगला मसला भी मैं बताना चाह रहा हूँ। वो क्या है कि कोई बंदा, ये तो क़याम की हालत में देखा जाता है सजदे वाली जगह पे, जब कोई बंदा रकू में जाता है तो फिर कहाँ देखते हैं? लो जी, अब कोई बंदा नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह करे सबको नमाज की सआदत मिले, क्योंकि हम मदूद रह गए हैं महफिल सुनने सुनाने तक और नमाजों से हम बागी हो गए। याद रख लो, ये जो मिलाद होता है इसका असल मकसद ही ये है कि अल्लाह के प्यारे महबूब की तालीमात को भी आम किया जाए और उस पर अमल की भी कोशिश की जाए, और ये तहैया कर लिया जाए कि हम इस मिलाद में ये तहैया करते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से अल्लाह हमें तौफीक बख्शे, हम आइंदा रबीउन नूर शरीफ तक नमाजें पाबंदी से अदा करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और याद रख लो, जब कोई बंदा 40 दिन तक नमाज की बाकायदा तौर पर पाबंदी करता है, मेरा रब उस पे ऐसी रहमत नाज़िल फरमाता है, आइंदा उसे नमाजी बनने की तौफीक मिल जाती है। बहरके मसला क्या था? मसला नंबर 2 बयान कर रहा था मैं। कहाँ पर नजर रखनी है? रुकू में। जो पाँव के अंगूठे हैं ना, तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो, जो पाँव के अंगूठे हैं उनके ऊपर नजर होनी चाहिए। दाईं आंख से दाएं पाँव के अंगूठे को, बाईं आंख से बाएं पाँव के अंगूठे को देखना है। ये नमाज पढ़ी जा रही है। तवज्जो तवज्जो, गौर करो बात पे। या अल्लाह यहां नजर क्यों रखें? कयाम में तो नजर रखी थी जमीन पर, इसलिए कि हमें याद रहे कि हमें जब इस दुनिया से आकर जाना है तो जाना इसी जमीन के अंदर है। अब कयाम में यहां नजर क्यों रखें? फरमाया इसलिए कि ये भी ना भूलना कि जब तुम्हारी रूह निकलेगी तो वो इन नाखूनों से ऊपर की तरफ निकलना शुरू होगी। पाँव के इन नाखूनों से ऊपर की तरफ निकलना शुरू होगी। इसलिए रुकू में क्या किया जाता है? पाँव के नाखूनों को देखा जाता है कि बंदे को याद रहे मैंने आखिर मरना है।
نماز موت یاد کرواتی ہے، آخرت یاد کرواتی ہے، میں نے آخر مرنا ہے۔ اچھا اس سے اگلا بھی اب ایک ہی تو رہ گیا مسئلہ، وہ بھی سن لیں۔ یہ تو قیام تھا، پھر رکوع تھا، اب بندہ بیٹھ گیا التحیات میں، اب اپنی نظر کو کہاں رکھے؟ توجہ چاہتا ہوں، شریعت کو سنیں، اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، غور کریں ان باتوں پر۔ اللہ کرے ہمیں ایسے مسئلے سیکھنے کی توفیق بھی ملے، شوق بھی ملے، اور اپنے دین کو سمجھنے کا جذبہ بھی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔